بخدا ہم کو جو ہے وہ کوئی شوق نہیں ہے. اگر یہ مرتبہ مہدی سرکار کا حق نہ ہوتا، اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، تو ہم کبھی بھی نہیں بولتے. ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، انٹرسٹ ہی نہیں. بلکہ ہم کو تو بس یعنی زبردستی جو ہے وہ پرچار کرنا ہے کیونکہ حق ہے، حالانکہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارا تو سرکار سے تعلق جڑ گیا نا، اب کیا فائدہ ہے بلا وجہ ہم جھوٹ بولیں سرکار کا نام لے کے. خدا کی عزت کی قسم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر سرکار گوھر شاہی من جانب اللہ امام مہدی نہیں ہوتے، میں ایک دفعہ بھی نہیں کہتا. پرچار کرنا تو دور کی بات ہے، صرف اس لیے پرچار کر رہے ہیں کہ حق کا ساتھ ہو. مجبوراً کر رہے ہیں کیونکہ حق ہے یہ. جب دین الہی کی کتاب لکھ رہے تھے سرکار، تو امریکہ کی بات ہے، 1999 کم و بیش 27 سال ہو گئے. تو میں نے سرکار سے پوچھا، سرکار آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ امام مہدی ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جب ہم لال باغ میں تھے ہم کو تو اسی وقت بتا دیا تھا اس نے. تو میں نے کہا سرکار مجھے ایگزیکٹلی یہ بتائیں کیا کہا اس نے. تو سرکار کے جو الفاظ ہیں نا بالکل ایگزیکٹ الفاظ، فرمایا کہ لال باغ میں اس نے ہم کو بتا دیا تھا، لیکن ساتھ اس نے یہ کہا تھا کہ جب آپ کو مناسب لگے آپ اعلان کر دینا. تو لال باغ میں پتہ تھا. اچھا، اب ہم بہت سی باتیں ایسی ہیں جو شرم آتی ہے بتانے میں. اس میں یہ لگتا ہے کہ آدمی لوگ سوچیں گے کہ یار یہ تو اپنی کہانی سنا رہا ہے. لیکن ایسی لاتعداد محفلیں مجالس ہیں جہاں ہم سرکار کے ساتھ گئے ہیں. جیسے ولیوں کو بتایا جائے گا، چہرہ دکھایا جائے گا، ان مجلسوں میں ہم گئے ہیں، ان محافل میں ہم گئے ہیں، ان محافل میں غوث پاک نے اعلان کیے ہیں تمام ولیوں سے، جن محافل میں مولا علی نے اعلانات کیے ہیں. تو تمہارے پاس تو تھوڑا سا عالم ناسوت کا کشف نہیں ہے. تو جو مولا علی کی جو محافل ہوئی ہیں جس کے اندر متعدد انبیاء اکرام بھی شامل ہوئے، ان تک تمہاری رسائی نہیں ہے، تم کیسے پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے دنیا میں؟ میری شادی کب ہوئی؟ 27 دسمبر 1991. کب ہوئی؟ 27 دسمبر 1991 یہ شادی ہوئی. اور شادی کی ڈسکشن کیا تھی؟ جب ملے ہیں نا کہ بھائی چلو ایک دوسرے سے مل لو، تو ایک ہی سوال تھا. کیا تھا وہ سوال؟ کیا تم سرکار گوھر شاہی کو امام مہدی مانتی ہو؟ سرکار گواہ ہے. انہوں نے کہا جی ہاں مانتی ہوں. میں بس ہو گئی شادی. پھر چلو بھائی آ جاؤ. ایٹی نائن میں ہم بیٹھ کے 1989 میں ہم وہ بھیم پورہ موئن اسٹیل مارکیٹ میں بیٹھ کے ساری رات اسی پہ لگے رہتے تھے، سرکار امام مہدی، سرکار امام مہدی. یعنی دیکھو
چاند پر تصویر کا جو اظہار ہوا ہے وہ 1994 میں ہوا ہے. حجر اسود پہ تصویر کا اظہار 1997 میں ہوا ہے. ہم 94 سے 5 سال پہلے بھی سرکار گوھر شاہی کے مرتبہ مہدی کی بات کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو کس نے بتایا کہ سرکار امام مہدی ہے؟ کیونکہ ہم نے لوگوں کو بتایا نا. ہم نے لیاقت کو بتایا، ہم نے سعید صدیقی کو بتایا. ہمارے پاس جو لوگ آتے ہم ان کو کہتے تھے وہ سرکار امام مہدی. کیونکہ ہمارے پاس جو سب سے پہلی دلیل آئی وہ یہ تھی، ہمیں یہ بتایا گیا کہ طفل نوری ذاتی اور جثہ توفیق الہی ذاتی، یہ یا تو محمد رسول اللہ میں دونوں یکجا ہیں یا پھر امام مہدی میں ہوں گے، تیسرا کوئی نہیں ہے. اب جو میں بات کہتا ہوں عکس اول والی، 96 میں مینائے نور ختم ہو گئی تو اس کا ترجمہ کرا کے میں نے، سرکار نے مجھے کہا کہ تم چھپواؤ. اب جب وہ میں نے فیصل آباد گیا، وہاں سے میں نے جب وہ چھپوائی تو سرکار کی تصویر کے نیچے میں نے لکھ دیا سلطان الفقراء. سرکار نے وہ مینار نور کا نسخہ بین کر دیا. مجھے سرکار نے اتنے عالم جلال میں فرمایا کہ یہ کیا لکھا تم نے؟ میں نے کہا سرکار سلطان الفقراء تو ہے نا. نہیں ہے ہم سلطان. تو مجھے کیا پتا کیا مطلب ہے اس کا. بعد میں پتا چلا طفل نوری تھوڑی ہے، عکس اول ہے، سلطان الفقراء نہیں ہے. سلطان تو ان کے بھکاری ہیں. ہاں نا. 89 میں گفتگو ہو رہی ہے، یعنی کہ سرکار گوھر شاہی امام مہدی. اور پاکستان میں کہاں کوئی بات کرتا تھا؟ پاکستان میں تو کوئی بات نہیں کرتا تھا نا. ہلکا ہلکا کوئی آپس میں اگر وہ، کیونکہ پروپیگنڈا بھی ہمارے لوگوں کا یہی تھا کہ جو سرکار کو امام مہدی کہے وہ شیطان کے نرغے میں آ چکا ہے. ایسے ایسے بغیرت کافر تو تھے ہمارے ساتھ، ایسے ایسے مردود، ایسے ایسے مرتد ہمارے ساتھ تھے جو یہ کہتے تھے کہ جو یا گوھر کا ذکر کرتا ہے وہ شیطان کی گرفت میں آ گئے. ان مردودوں کو کیا بولیں گے؟ کیا یہ روحانیت ہے؟ کیا مرشد کا نام لینا شریعت کی خلاف ورزی ہے؟ یہ آج مردود صاحب انہیں کو کہتے ہیں. بڑے روحانی لوگ تھے، وسیم محمد قریشی صاحب، مسعود علی جعفری صاحب، ایک نمبر کے حرامی تھے. ابے روحانیت پڑھ کے دیکھو، تصوف کی کتب پڑھ کے دیکھو. جیسے ہی پتہ چلا نظام الدین اولیاء کو کہ میرا نصیبہ بابا فرید کے پاس ہے، تسبیح توڑ دی. اس کے بعد خدا کی عزت کی قسم صرف مرشد کے نام کی مالا جپتے تھے، مرشد کے نام کی تسبیح کرتے تھے. یا فرید یا فرید یا فرید یا فرید. غوث اعظم کہیں میرے نام میں اسم اعظم کی تاثیر ہے، میرے نام سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. اور امام مہدی کے نام لینا شریعت کے خلاف ہے. بتاؤ یار، یہ غصے والی بات ہے کہ نہیں؟ یہ گستاخی نہیں ہے کہ جو سرکار گوھر شاہی کو امام مہدی مانتا ہے وہ شیطان کے نرغے میں آ چکا ہے. یار ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جیسے وہ رخسانہ جعفری ہے، اس کو اس بات پر اعتراض تھا کہ یا گوھر کے ذکر کی محفل کیوں ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرو. پتہ ہے وہ کیا کہتی ہے؟ اس کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ اس کا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی برکت سے عزت ملی ہے معاذ اللہ سرکار کو، ہے نا.
تو ان مردودوں کے اندر سے نکل کے یہ میں نے تحریک چلائی تاکہ جو سرکار گوھر شاہی کے ماننے والے ہیں، جن کو سرکار نے اپنی نسبت نوری سے نوازا ہے، ان کے دلوں کو چین آئے، کیونکہ وہ تذبذب کا شکار تھے، کنفیوز تھے۔ دل چاہتا تھا کہ بھائی سرکار کا نام لیں یا غور کریں، اور ان کو دیکھتے تھے یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو بہت بڑا شیطانی عمل ہے، تو وہ پریشان رہتے۔ کوششیں جاری تھی غیبت سے پہلے بھی۔ میں یہاں سے وہاں جاتا تھا، مہینہ مہینہ کراچی میں ہوٹل میں ٹھہرتا تھا، لوگوں کو بتاتا کہ حقیقت کیا ہے، لوگ ملنے آتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی غیبت کے بعد یہ تحریک شروع کی، تو میں پہلے سے کر رہا ہوں۔ اور مسلمانوں کی نفرت کا عالم یہ ہے، امجد بیٹھا ہے، سے پوچھو 1997 میں ہم لوگوں نے ساؤتھ افریقہ میں ڈربن میں ایک اخبار تھا، اور اس اخبار کی ایک جو ایڈیٹر تھی، اس کا نام پورا نہیں پتا مجھے، زرینہ نام تھا اس کا، شاید زرینہ اکرم یا کچھ اس طرح کا نام تھا۔ اس نے انٹرویو لیا ہمارا، جس میں ہم نے چاند، سورج، حجر اسود کی ساری باتیں بتایا کہ سرکار امام مہدی ہے۔ تو اس کو آ رہی تھی دھمکیاں کہ تم نے اگر ان کا انٹرویو لیا نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ مسلمان وہاں کے جو مسلمان ہیں نا ساؤتھ افریقہ کے، وہ پاکستانیوں سے بھی زیادہ ہائپر ہیں۔ ساؤتھ افریقہ والے وہ تو بہت ہی خطرناک لوگ ہیں۔ اچھا، اس نے زرینہ نے کہا کہ یہ تو حق ہے، میں تو چھاپوں گی۔ اس نے چھاپ دیا، دوسرے دن پوری اخبار کی بلڈنگ کو جلا دیا مسلمانوں نے۔ حجر اسود کی کاپیز، حجر اسود کی تصاویر اخبار میں، وہ بھی چلا۔ سب سے پہلا آن لائن فتویٰ سرکار کے خلاف وہیں ساؤتھ افریقہ سے نکلا ہے، جو ان کا پروونس ہے نا KNZ۔ نام یاد نہیں، خیر زیادہ تر مسلمان یہی رہتے ہیں، جوہانسبرگ، ڈربن، کیپ ٹاؤن، ان علاقوں میں رہتے ہیں۔ آگ کمپلیٹلی گٹڈ، اخبار کا جو بلڈنگ، پوری بلڈنگ چلا، اتنا بغض۔ ہوا بنا ہوا ہے امام مہدی کے مرتبے کو۔ میں یہ سوچتا تھا کہ یہ تعلیم جائے گی تو لوگ خود جو ہے راغب ہوں گے، چند لوگ ہی راغب ہوئے۔ دنیا میں کتنی آبادی ہے؟ 1.8 بلین مسلمز ہیں، ہے نا؟ 1.8 بلین مسلم، اس میں سے کتنے ہیں؟ 1.6 بلین۔ اس میں سے بھی میرا خیال ہے کہ آدھے سے زیادہ تو دوسرے دھرم کے لوگ ہوں گے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگوں کو روحانیت جن کو بہت پسند ہے، بیٹھے ہیں، گفتگو کی ہے، اور بڑے جھومے ہیں، اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بچھے جا رہے ہیں قدموں میں۔ اور ہم گئے، آپ اس آدھے گھنٹے بعد کسی نے بتایا یہ گوھر شاہی والے تھے، بالکل چینج۔ یار کیا ہوا؟ یہ سب ماریشس میں مجھے وہ لوگ لے کے گئے اپنے گھر، وہ جو بندہ آیا تھا نا آپ کے گھر،
وہ لے کے گیا نا، جو مجھے لے کے گیا وہ بتا رہا تھا کہ میاں نورانی صاحب والے جو تھے ہم وہاں بیٹھے ہیں، وہ سب دکھایا، اپنے گھر پہ بڑی عزت سے بٹھایا، ذکر بھی کیا. میں نے جب ان کی تصویر دیکھی میں سمجھ گیا کہ یہ کالی بلا آنے والی ہے. اس کے بعد فنش. اتنی عزت دی انہوں نے، جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ یہ گوھر شاہی والے، فوراً. کیسا بغض ہے، کیسا بغض ہے یار، اور کیوں ہے؟ یہ مولویوں کا کردار ہے کہ اپنے چیلوں کو کہتے ہیں، اپنے چیلوں کو کہتے ہیں کہ جھوٹی کہانیاں بناؤ گوھر شاہی کے خلاف. کہتے ہیں مولانا صاحب جھوٹی کہانی تو جھوٹ تو غلط بات ہے نا. نہیں، دین اجازت دیتا ہے کہ ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے قرآن پر جھوٹی قسم بھی اٹھانی پڑے تو اٹھا لینا، ثواب سمجھ کے کلمے کی قسم کھا لینا. کیوں؟ ان کی دشمنی میں آپ اپنی زبان سے بتا رہے ہو کہ آپ اپنا ایمان داؤ پہ لگا رہے ہو، اپنا دین داؤ پہ لگا رہے ہو. اتنی نفرت کیوں ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرضی ارواح کے ذریعے سرکار گوھر شاہی کا جسم مبارک تشکیل پایا ہے اور حضور کی عرضی ارواح اس دور میں آئی ہیں، تو حضور کے جو جانی دشمن تھے ان کی عرضی ارواح بھی آ گئی ہے نا. جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت تھی، اب وہ نفرت نام چینج ہو گیا ہے. اس دور کا ابو جہل بھی آیا ہوا ہے، اس کی عرضی ارواح بھی آئی ہوئی ہیں. اس دور کا یزید اور امیر معاویہ بھی آیا ہوا ہے. اس دور کی ہندا بھی آئی ہوئی ہے. قسم خدا کی میں حوالہ دے کے بتا سکتا ہوں، ہندا کی عرضی ارواح بھی آئی ہوئی ہیں، اسی تمہارے کرائڈن میں ہی رہتی ہیں. ورنہ آدمی ایسی نفرت کہ تم سونے کا نوالا کسی کو کھلاؤ اور وہ تمہارا ہاتھ چبا دے، جبکہ اس کو پتا ہو کہ یہ سونا دے رہا ہے مجھے ہر بار، پھر بھی ہاتھ تمہارا زخمی کر دے. اس کو پتا ہو کہ میں نے اس کا ہاتھ کاٹ لیا تو مجھے نوالا ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو یہ بھی گوارا ہے نفرت میں. ایسی نفرتیں. اسی لیے میں اپنے پورے سچے دل کی گہرائی کے ساتھ آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر سرکار امام مہدی من جانب اللہ نہ ہوتے، محمد رسول اللہ کی عزت کی قسم میں کبھی پرچار نہ کرتا. صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، چاند سورج حجر اسود کی نشانیاں گواہی دیتی ہیں، یہ سینہ بولتا ہے. نشانیاں دو قسم کی بتائی ہیں نا قرآن نے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، آسمانوں میں تمہیں نشانی، اور وفی انفسہم، تمہاری جانوں میں، وہ تمہاری جانوں میں جو نشانی ہوگی وہ کیا ہے؟ اس دل کا اللہ اللہ کرنا. یہ دل بول رہا ہے کہ گوھر شاہی نے اس کو اللہ اللہ کرنا سکھایا ہے. کیسے جھٹلائیں اب آپ؟ اب اس کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ تو نہیں جھٹلا سکتے. رسول اللہ کے گنبد کی قسم، آپ کے زلفوں کی قسم، اگر دنیا ہمارے جسم کے ہزاروں ٹکڑے بھی کاٹ کاٹ کے کر دے، سرکار کی ذات گواہ رہنا گوارا ہے. اس زبان سے یہ نہیں نکل سکتا کہ گوھر شاہی کا حق ادا نہ ہو. سرکار کے نام پہ کٹنا مرنا سب گوارا ہے، بخوشی گوارا ہے، لیکن گوھر کے حق سے منہ نہیں موڑ سکتے. ان کے حق سے منہ نہیں موڑ سکتے. ان کے نام پر ہی جینا ہے، جیسے بھی جینا ہے انہی کے نام پہ جینا ہے. واللہ اگر سرکار من جانب اللہ امام مہدی نہ ہوتے،
ہم ایک بار نہ کہتے. کیا ضرورت تھی ہمیں اس مصیبت کو گلے لگانے کی؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ حقیقت ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ امام مہدی وہی ہے نا جس کو اللہ امام مہدی بنائے گا، اور جو اپنی طرف سے بنے گا یا اس کے مرید اس کو بنائیں گے وہ تو ذلیل رسوا ہو کے چلے گئے نا. امام مہدی وہی ہے جس کو اللہ کی طرف سے امام مہدی کا مرتبہ ملے گا. اور اگر کسی نے خود کو امام مہدی سمجھا، اللہ نے نہیں بنایا، یا اس کے مریدوں نے اس کے بارے میں امام مہدی کا پروپیگنڈا کر دیا، تو اس کے مرید بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، لعنتی بغیرت ہوں گے. اور ہم وہ بغیرت نہیں ہیں، ہم وہ مرید ہیں جو اللہ نے حق دیا ہے اس کو نبھا رہے ہیں. ہمارا شوق نہیں ہے کہ وہ سرکار امام مہدی ہو، ہمارا شوق نہیں ہے، قسم خدا کی نہیں ہے. وہ کیوں ہوگا؟ کیوں ہوگا بھائی؟ جب ہمارے لیے سرکار کی ذات کافی ہے، ان کے مرتبے کی کیا ضرورت ہے؟ بس ذہن میں یہ بات بٹھا لو، ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں سرکار کے بارے میں مرتبہ مہدی کی بات کہ من جانب اللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ دیا ہے. ہمیں کہنا پڑ رہا ہے، حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے. اور اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو ایک دفعہ بھی نہیں، ہمارے ذہن میں خیال بھی نہیں آتا. یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ اگر تمہیں سچ معلوم ہے چھپاؤ مت، ہے نا قرآن شریف میں؟ لا تلبسوا حق بالباطل، کہاں ہے؟ ہاں، لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق، اور حق کو چھپاؤ مت. وانتم تعلمون، اگر تمہیں حقیقت معلوم ہے نا. اب ہم کو معلوم ہے چاند، سورج، حجر اسود کیوں نشانی آئی ہیں؟ اس لیے کہ امام مہدی ہیں. اب ہم نے تم کو بھی بتا دیا، تم بھی پھنس گئے. تو تم کو بولنا پڑے گا سرکار امام مہدی ہے. نہیں بولو گے، نہیں بولو تو گئے، کنوں سے گئے. پھر روزہ، نماز، حج، زکات سب منہ پہ دے مارے گا. ہٹو، تم نے تو حق کو جھٹلا دیا ہے. چاند، سورج، حجر اسود، یہ ساری چیزیں جو آ گئی سامنے آگے، یہ حق ہے، یہ پتہ چل گیا نا. اب آپ کو بھی کہنا تو پڑے گا، دنیا کے سامنے کہنا پڑا، ہاں جی من جانب اللہ جو نشانیاں آئی ہیں، میرا ایمان حق ہے. سیدنا سرکار گوھر شاہی اللہ کی طرف سے فائز ہوئے امام مہدی المنتظر ہیں. وہ ہم کو کوئی پیسہ ویسا تھوڑی ملا ہے جو ہم بھائی پیسے کی کتنی مقدار ہونی چاہیے جو آدمی اپنا ایمان بیچ دے، اپنی آخرت بیچ دے، کتنا پیسہ لے؟ ہم بکاؤ مال نہیں ہیں کہ ہم نے جی اپنا جو ہے ایمان بیچ دیا اور ہم کو پیسہ مل گیا 2-2.5 ملین کہ بھائی سرکار گوھر شاہی کو امام مہدی تم نے جو ہے مشہور کرنا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا. کیونکہ ایسا اگر ہو کہ من جانب اللہ یہ بات نہ ہو اور ہم یہ بات کریں، سب سے اللہ تو پتہ نہیں کب ناراض ہوگا. سب سے پہلے سرکار گوھر شاہی ناراض ہو جاتے کہ تم میرے بارے میں غلط بات کر رہے ہو. سب سے پہلے سرکار ناراض ہو جاتے میرے بارے میں غلط بات کر رہے ہو. تو ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سرکار گوھر شاہی من جانب اللہ امام مہدی ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. ہم سے الجھو مت. کیوں کہ نہ تو ہم صاحبزادے ہیں، نہ ہم حرام زادے ہیں. ہم گوھر شاہی کے نام پر زندہ ہیں، اور گوھر شاہی کے نام پر مرنا ہماری آرزو ہے. مارو. ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم حق سے منہ موڑنے والے نہیں ہیں. ہمارا جینا مرنا سرکار گوھر شاہی کے لیے ہے. ہمیں نہیں پتا اہل خانہ کیا کہتے ہیں. اہل خانہ ہیں، ان کا جو ان کا جی چاہتا ہے وہ بولیں.
ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے. ہم تو سرکار گوھر شاہی کے غلام ہیں. یہی ہمارا ایمان ہے, یہی ہمارا عقیدہ ہے. اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ بات. اللہ نے ان کو یہ مرتبہ مہدی دیا ہے. ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کیوں بھائی, غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں برکت ہے نا. ہمارے کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے. اب دیکھو یار, 150-200 سال گزر گئے, قادیانیوں کو بھی ان کی تعداد تو 1.4 ملین نہیں ہوئی ابھی تک. تعداد کی بات کر رہا ہوں. ہاں ہاں, اور حکومتوں کا سپورٹ حاصل ہے. حکومتوں کی پتہ ہے حکومتوں کی سپورٹ کیا ہوتی ہے؟ سوئٹزرلینڈ حکومت کی سپورٹ ان کو حاصل ہے. جرمنی کی جو گورنمنٹ ہے فل سپورٹ. کینیڈا کی فل سپورٹ. یو کے کی فلسٹ سپورٹ. پھر یہ حال ہے. اور ہم کو ہمارے لوگوں کی سپورٹ نہیں ہے حاصل. ہمیں صرف ایک سپورٹ حاصل ہے, ایک. اس سپورٹ کا نام ہے گوھر شاہی. اس سپورٹ کی موجودگی میں ہم پر تف ہو اگر ہم کسی اور سپورٹ کی طرف دیکھیں. گوھر شاہی کافی ہے, گوھر شاہی کافی ہے. نہ کسی کی سپورٹ چاہیے اور نہ کسی کے جو ہے دباؤ میں آنے والے ہیں, نہ کسی سے ڈرتے ہیں. سر ہتھیلی پہ رکھ لیا ہم نے کیونکہ گوھر سے دوستی کی ہے. ندیم بھائی سے کوئی کلام سن لیتے ہیں.